بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے تمام ویورز کا شکر گزار ہوں کہ جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگتے ہوئے ابتدا کرتے ہیں بلا تفریق ایک ٹاپک پر۔ آج میں نے اپنے ایک سینئر دوست بھائی یوٹیوبر ہیں اور ہائی کورٹ کے سینئر ترین وکیل ہیں، قانونی مشورہ جات دیتے ہیں لوگوں کو۔ ان کا ولاگ دیکھ رہا تھا تو وہ اپنے بال کٹوانے گئے تو وہیں پر ان کو ایک پڑھا لکھا نوجوان ملا جس نے ان سے بات چیت کی کہ بھی میں میٹرک کے بعد پڑھ لکھ کر باہر چلا جاؤں گا، پاکستان میں کوئی چیز کا سکوپ نہیں ہے۔ میرے بھائی جو اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے میاں احمد محمود راجو، ان کا پیج ہے لیگل ایڈوائزر کے نام سے، لیگل سلوشن کے نام سے۔ تو اسی ٹاپک پر بتا ہوں کہ پاکستان میں 75 سال سے جمہوریت ماشاء اللہ دونوں اکٹھے لگے رہے ہیں، لیکن پاکستان ابھی ترقی کی راہ میں گامزن ہوتے ہوئے چلو پلس پر جاتا ہوا نظر آتا ہوتا تو پھر بھی ہم یقین کر لیتے کہ بھی اس بچے کی بات غلط تھی۔ لیکن اس بچے کی بات سے ہم اتفاق اس لیے کرتا ہوں کیونکہ پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، تو بجائے ترقی یافتہ جانے کے بجائے ترقی تنزلی کی طرف جا رہی ہے۔ اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عمران خان کا چھوٹا سا دورانیہ، قافلے کا دورانیہ، سب کو ملایا جائے تو ہر دور میں جب بھی ملک پر کوئی کڑا وقت آیا ہے تو صرف پاک فوج کو بلاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جنگ کے لیے، لائن آف کنٹرول پر محافظ کے لیے، فلڈ تک بھی ہے، کچھ بھی ہو، الیکشن ہو، آرمی کو بلا لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری پاک فوج کو سلامت رکھے۔ یہ محافظ ہیں تو ہم بھی محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد محافظ یہی ہمارے ہیں، سب سے بڑا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ پاکستان میں ایک تو مذہبی تفرقات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، رسموں کو فرائض بنایا جاتا ہے اور جو فرض ہوتے ہیں ان کو رسمیں بنا دی جا رہی ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ معاشی بحران اور جمہوریت یہ اکٹھے نہیں چل رہے۔ جمہوریت کسی بھی پلیٹ فارم پر پاکستان میں نظر نہیں آتی، اور جاگیردارانہ نظام جو ہے اس نے معاشی بحران پیدا کروایا ہے، اور اس میں خاص کر یہ اسمبلی میں بیٹھے، اقتدار میں بیٹھے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں نے ہی سب کچھ، اس کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ ملک کو جس طرح بھی لے جائیں ان کی اپنی مرضی ہے، عوام کا ان پر اعتماد اٹھ گیا ہے، لیکن حق تو عوام کا بنتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب بھی یہ ہے کہ عوام کی ہر چیز کا خیال رکھا جائے، لیکن یہاں پر عوام کی کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ عدلیہ اور پولیس بھی ہو تو وہاں پر بھی کسی کو انصاف کی توقع خاص کر نہیں ہوتی۔ چند لوگ ہیں عدلیہ اور پولیس میں جو ملک کے خیر خواہ ہیں، لیکن کافی اتنا ہے کہ جن پر کسی نہ کسی طرف سے کوئی پریشر ہوتا ہے یا ان کا اپنا ذاتی شوق ہوتا ہے، جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر نہیں دیکھنا چاہتے، صرف اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی بات سوچتا ہے۔ دنیا میں 42 مذاہب ہیں، جن میں سے کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو موت کو نہ مانتا ہو۔ ہر کوئی موت سے ڈرتا ہے اور موت کو مانتے ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے یا نہ مانے، قرآن پاک کو مانے یا نہ مانے، اور دوسری اسلامی کتابوں کو جو قرآن کے علاوہ آسمان سے اترے ہوئے صحیفے اور کتابیں جو آئی ہیں ان کو مانے یا نہ مانے، لیکن موت کو مانتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے
یہ انتظامی امور سنبھالنے والے خاص کر سیاستدان جو ہیں اور بیوروکریٹ، سول سوسائٹی کے اعلیٰ عہدیداران، یہ پاکستان کی سلامتی، معیشت، ترقی، ہر چیز کو بھول چکے ہیں۔ پاکستان کا کسان خاص کر آج کل بہت پریشان ہے، پاکستان کا ووٹر پریشان ہے، پاکستان میں رہنے والا ایک بچہ، اسٹوڈنٹ، وہ پریشان ہے۔ پاکستان کا ہر شہری، دکاندار، تاجر، ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا، ہر قسم کے روزگار کے لیے سلسلے کی جستجو کرنے والا پریشان ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، ایک تو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو نظام ہے وہ دنیا کے کسی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو بھی دیکھو وہ پریشان ہے۔ آخر اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل بنایا جائے، جس میں یہ سیاسی جو پی ڈی ایم بن جاتی ہے، یہ عمران خان کی حکومت میں دھرنے ہوتے ہیں یا کسی اور پارٹی کے دھرنے ہوتے ہیں، تو اس میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کو ترقی کے راہ پر لانے کے لیے کوئی قانونی طور طریقے سے جمہوریت پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نظر نہیں آتا۔ آئے روز دھرنے ہوتے ہیں، اساتذہ کی، واپڈا والوں کی، کسی نہ کسی تنظیم سازی میں ایک نہ ایک کوئی خلش آ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں لاہور میں سارے پنجاب کے اساتذہ لیو انکیشمنٹ کی صورت میں، اس سے پہلے واپڈا والے، اس کے بعد اب پولیس کی پروموشنیں ہوئی ہیں، لیکن پروموشنوں کے بعد بھی جب پروموشن ہو چکی ہے، میرے خیال میں پہلی دفعہ اتنی پروموشنیں ہوئی ہیں جو آج تک نہیں ہوئی پولیس ڈپارٹمنٹ صوبہ پنجاب میں، لیکن انصاف کہیں کسی کو نظر آتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں اسی بات پر واپس آتا ہوں جو اس بچے نے میاں احمد محمود سے بات کی کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے پڑھے لکھے طبقہ، ٹیلنٹ کریم باہر جا چکا ہے میاں صاحب۔ یہ جو آپ سوچ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جو باہر نہ جائیں، اپنے ملک میں ہی اپنی خدمات انجام دیں۔ پاکستان کا اچھا ڈاکٹر باہر، پاکستان کا اچھا انجینئر باہر، پاکستان کے ہر شعبے کا اچھا ترین کامیاب فرد جو ہے، بزنس مین بھی ہے، وہ بھی باہر چلا گیا ہے ود فیملی۔ یعنی کہ وہ اپنے ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھتا آج کل۔ یہ اس کو میں سارا جو سمجھوں گا، اس کے ذمہ دار یہی سیاسی پارٹیاں ہیں، جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آج ہر کوئی ملک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور وہی نہیں جا رہا جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس جانے کی فرصت ہے، وہ اتنی ایبلٹی رکھتا ہے، اس کے بعد 2-4 لاکھ ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ اور میں نے اتنے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو 2-4 لاکھ، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ سے سعودی عرب، دبئی بھی چلے جاتے ہیں کہ تاکہ پاکستان میں تو ہمارے روزگار کا سلسلہ ہے ہی نہیں، ہم باہر چلے جائیں تاکہ ہمیں وہاں سے کچھ نہ کچھ روزی ملے اور ہمارا گھر کا سرکل چل سکے۔ تو آنے والے الیکشن کے دنوں میں گہما گہمی تو شروع ہو چکی ہے، الیکشن بر وقت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن میرے خیال میں الیکشن مشکل کروا سکے۔ سورسز آمدن جو ہے نا، وہ انسان کے کسی کے ہے نہیں، جب ایک آدمی کے نہیں ہے۔ کسان کاشتکاری سے منسلک ہے، کاشتکار جب ختم ہو چکی ہے، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جب ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو چکی ہے پاکستان کی، تو وہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا؟ وہ کیسے ایک نظام، ووٹ تو اس وقت ہو جاتے ہیں، ہونے چاہیے، ٹائم گزر گیا ہے ویسے قانونی طور پر،
بہت لانگ ٹرم کا عرصہ آگے چلا گیا نگران سیٹ اپ کا، لیکن پاکستان کے اندر وسائل نہیں ہیں، مسائل زیادہ ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس اتنے پیسے میرے خیال میں نہیں ہوں گے کہ وہ ملک IMF کے قرضے اتارے یا الیکشن کروائے۔ پاکستان کا ہر شہری پہلے صرف سیاستدان سیاست کی بات کرتے تھے، ملک کی بات کرتے تھے، اب تو میں نے دیکھا ہے ریڑھی والے بھی سیاست کی بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ چھوٹے بچے بھی سیاست کی بات کرتے ہیں، ملک کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں، اور افسران کی یہ حالت ہے کہ کمزور طبقے کو ہر 5-10 روز کے اندر کوئی نہ کوئی جرمانے لگا دیتے ہیں اور حکام بالا کو ویل اینڈ گڈ کی رپورٹ بھیج دیتے ہیں۔ چھوٹے ریڑھی والوں کو بھی جرمانے لگا دیتے ہیں، اوپر ویل اینڈ گڈ کی رپورٹ بھیج دیتے ہیں، لیکن اپر کلاس ہائی پروفائل لوگ اربوں کی کرپشن کرتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پکڑتا۔ اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو وہ آپس میں ایسے ملے جلے ہوتے ہیں جیسے کوئی ہم ایک ڈرامے کی سیریل دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوئی ایسے بندوں کو حکومت کے اقتدار میں بھجوانے کی راہ ہموار کرے، لوگ اس کو چنیں، لوگ ان کو منتخب کریں جو حکومت کریں جمہوریت کے ساتھ۔ اور پاکستان کا یہ جو فیوچر ہے، یہ نوجوان پاکستان کے ہیں، یوتھ ونگ ہے، جو انہوں نے جا کر آگے پاکستان کو سنبھالنا ہے۔ آج ہمارے سرکاری سکولوں میں تعلیم کا معیار اچھا نہیں ہے، پرائیویٹ سکولوں کی فیسیں ایسی ہیں کہ غریب کا بچہ پڑھنے سے وہاں پر جا نہیں سکتا، غریب کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اس کے اوقات نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہاں پر اپنے بیٹیوں کو پڑھا سکے۔ بس پاکستان کے کس ٹاپک پر رویا جائے، لیکن یہ ہے کہ اگر الیکشن اسی ڈیٹ کو جو ڈیٹ دے گی ہے کہ بھی یہ کاغذات نامزدگی اسی دسمبر میں ہو جائیں گے اور الیکشن فروری میں ہو گیا 8 فروری کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منتخب، کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے ہر چیز۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ ہمارے علاقے کے اس دفعہ، ہمارے پورے پاکستان کے اس دفعہ اچھے لوگ الیکٹ ہوں گے الیکشن کے اندر، ان کو منتخب کریں گے لوگ جو ملک کے خیر خواہ ہوں گے۔ امید ہے ان تمام موضوعات پر، ملے جلے موضوعات پر جو بات کی ہے ڈسکس، اس پر کمنٹس کریں گے، لائک، سبسکرائب، شیئر تو ہر بھائی کرتا ہے، ویورز کرتے ہیں، ان کی مہربانی ہے، لیکن ان تمام ٹاپکس پر جو ملے جلے باتیں میں نے کی ہیں ان کو ان کمنٹس ضرور مجھے دیجیے گا تاکہ مجھے اگلے ولاگ بنانے میں کوئی تسلی ہو سکے، کچھ راستے مل سکے، کچھ معلومات مل سکیں۔ جزاک اللہ۔